السلام علیکم. پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار. ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے پیس ڈیل کی جلدی ہے. وہ اپنی 80ویں سالگرہ یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج کسی وقت معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں. لیکن ایران کو کوئی جلدی نہیں. ایرانی رجیم اپنے پولیٹیکل وزڈم کے شاندار ماضی سے جڑی رہنا چاہتی ہے، اس لیے پاسداران ہوں یا مسعود پیزشکیان، کالیباف ہوں یا عراقچی، سب محتاط ہیں. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں. ایرانی ایکسپرٹس 14 نکاتی مسودے کے قانونی پہلوؤں کی سکیننگ کر رہے ہیں کہ آنے والے کل کسی کی کوئی غلطی کسی دوسرے کے گلے کا پھندا نہ بن جائے. تہران کے ابن سینا چوک پر ڈیل مخالف ایرانیوں کا احتجاج اصل میں ایران میں نظریاتی پولرائزیشن کی جانب واضح اشارہ ہے. حالانکہ ایران کا سرکاری میڈیا کافی عرصے سے قومی تشخص کے بیانیے کی بنیاد پر امن معاہدے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امن ڈیل پر سائن آج ہوتے ہیں یا پھر کسی اور دن، لیکن خوشائند ہے ایک دوسرے کے شدید ترین حریف ملک 47 سالہ ڈیڈ لاک توڑنے اور 90% آپسی تنازعات اور اختلافات طے کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. لبنان میں مستقل امن، آبنائے ہرمز کا ایرانی کنٹرول، ایٹمی فضلے کی حوالگی، ایرانی تیل پر لگی امریکی پابندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی جیسے مسائل اپنے اندر اختلافات کی وہ چنگاری رکھتے ہیں جو سب کچھ جلا کر بھسم کر سکتا ہے. اسی خدشے کے پیش نظر نازک مقام پر پہنچی امن ڈیل کو بچانے کے لیے قطر میدان میں اترا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر اشتیاق اندرابی صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. اشتیاق صاحب، امریکہ، ایران اور پاکستان کے مختلف بیانات سے غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ امن ڈیل میں ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کے تحت جان بوجھ کر ابہام رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ڈپلومیسی میں پرٹیکولرلی جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے، ایک ہمارا ڈپلومیسی میں ایک بڑا ڈکٹم ہے کہ نتھنگ از ایگریڈ ٹل ایوری تھنگ از ایگریڈ. تو چنانچہ نیگوسیشن جب ہوتی ہیں، جب پرٹیکولرلی جب ایک دو سے زیادہ فریق ہوں، جس طرح کہ اس کیس میں ہے کہ امریکہ اور ایران مین فریق ہیں اور پاکستان مصالحت کی کوشش کر رہا ہے اور نیگوسیشن میں ہیلپ کر رہا ہے، تو اس میں ابہام کا، تعطل کا، کسی قسم کی ایمبیگوٹی کا وہ خدشہ رہتا ہے. اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور یہ پرٹیکولرلی یہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، امریکہ ایران تنازع میں، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو تعطل ہے تھوڑا بہت، یا جو اس میں جو رکاوٹ آتی ہے، یہ کوئی بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے یا بڑی کوئی مشکل ہے. یہ ان ایسے معاملات میں چھوٹا موٹا تعطل ہوتا رہتا ہے. تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں یا یہ جو نیگوسیشنز ہیں ان میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. یہ اٹس پارٹ آف دی تھنگ. اچھا سمریز صاحب، کیا ایران امریکہ بنیادی اختلافات ابھی بھی موجود ہیں یا ان اختلافات کو طے کرنے کا روڈ میپ جو ہے اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈوئل ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، یہ ایک اسیمیٹرک ڈوئل ہے. ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ ایک سپر پاور ہے دنیا کی، اور دوسری جو ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ بہت چھوٹی طاقت ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں جو بڑی طاقت ہے جو کہ امریکہ ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آ رہی ہیں کہ بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت قریب جا رہے ہیں پیس ڈیل کے، اور پھر دوبارہ سے دوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایز آف ناؤ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ کافی حد تک یہ ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں. لیکن اس پہ جو ابھی بڑا امپیڈمنٹ آ رہا ہے وہ ایٹیٹیوڈ آف اسرائیل، جس کو روپن کرنا، جس کو کنٹرول کرنا، وہ دیٹ از انکمبنٹ آن امریکہ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اکٹھے جنگ میں تھا. آج بھی آپ نے اسرائیل جو ہے ایک اسپائلر والا کام کر رہا ہے. جی جی بالکل. باقی جو رہی بات یہ جو ہے ایمبیگوٹی والی، ہیز والی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے اشتیاق صاحب نے کہا کہ دس از سم تھنگ ویری ویری نارمل ٹو ہیپن. اوور آل یہی امپریشن ہے کہ کافی حد تک ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں. پہلے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوگا، اور 60 days سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا.
नॉर्मलसी आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ओपनिंग के साथ। ٹھیک ہے اشتیاق صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ایران کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایران امریکہ تعلقات اور معاہدے کے حوالے سے غیر معمولی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے. اس کو ہم کیا سمجھیں؟ ایرانی رجیم کی سمت میں تبدیلی کا اشارہ ہے یہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی رجیم کا یا ایران کا جو سٹانس ہے وہ شروع دن سے تبدیل نہیں ہوا. تبدیل سے میرا مطلب ہے کہ اس کی اورینٹیشن چینج نہیں ہوئی، چھوٹی موٹی تو تبدیلی ہوتی رہی ہے. تو بیسیکلی جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو کہ حکمران ہیں یا ایران کی جو قیادت ہے، ان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اور کسی بھی مرحلے پر عوام نے جو قائدین کا جو طریقہ کار تھا، جس طریقے سے وہ جنگ کو کنڈکٹ کر رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے پھر امن کے مذاکرات کو کنڈکٹ کیا، تو کسی مرحلے پہ بھی جو ایرانی شہری ہیں یا ایرانی عوام ہیں انہوں نے اس سے نااتفاقی کا اظہار نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو اس جنگ میں کامیابی ہے کہ وہ اتنے عرصے تک اتنی بڑی سپر پاور سے لڑ سکا ہے اور سسٹین کر سکا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو ایران کے عوام ہیں، ایران کی قیادت ہے، ایران کی مسلح افواج ہیں، وہ سب ایک ساتھ ایک جہت ہو کے کھڑے ہیں اور ان کو جو قیادت ہے ان کو عوام کی پوری حمایت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ اعتماد ہے قیادت پہ، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ قیادت جو ہے ہمارے مفادات کو قربان نہیں کرے گی، ایران کے مفادات کو قربان نہیں کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ایران کے بہترین مفاد میں ہوگا. تو چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی قیادت جو ہے وہ اپنی رائے عامہ کو اپنی طرف ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہر رائے عامہ تو ان کی جو ہے وہ پہلے دن سے قیادت کے ساتھ ہے، تمام قربانیوں کے باوجود، تمام نقصان کے باوجود، تمام شہادتوں کے باوجود، تمام اموات کے باوجود، بچوں کے اسکول کا حملہ ہو یا ان کی جو قائد ہیں جو خمینائی ان کی شہادت ہو یا ان کی جو اور لیڈرشپ ہے ان کی شہادت ہو، تو وہ تو ایران کی جو عوام ہے وہ تو اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، ایران کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایران کی قیادت کے ساتھ شروع سے ان کی عوام کھڑی ہے. جنرل صاحب، قطر کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گو کہ اس جنگ کے آغاز سے قطر نے کچھ خاص ثالثی کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا، لیکن اب اچانک سے ثالثی کے لیے متحرک ہو کر سامنے آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جو چھوٹے ممالک ہیں، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے اور وہ ریلائے کر رہے تھے امریکہ کے اوپر، اور ان کی ہوپ یہی تھی کہ شاید امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو سبڈیو کر لیں گے یا ویکن کر لیں گے، جس کو وہ ایز اے تھریٹ دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے ان ممالک نے اپنے جو لینڈ کے اوپر، اپنی ٹیریٹری کے اوپر بیسز دیے امریکہ کو، جن کا ٹوٹل مقصد یہ تھا کہ وہ ایران کے خلاف. اب جب وہ کلی کھل گئی ہے، اب امریکہ تو وہ کچھ اچیو نہیں کر سکا جو یہ ممالک ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بالکل. اور اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آفٹر جب یہ نیگوشیشنز یہ سکسیسفل ہوتی ہیں، پیس ڈیل ہوتی ہے، تو ایران جو ہے وہ ایمرج ہوگا ایز اے پاورفل ریجنل کنٹری. سو اس سچویشن میں یہ ممالک کوشش کریں گے. اب اس وقت وہ امریکہ کے اوپر اس طریقے سے ریلائی نہیں کر سکتے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے. سو اب ان کی کوشش ہوگی کہ they should mend their fences. اور قطر جو ہے وہ تھرو آؤٹ، اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی رہا ہے ایز اے نیگوشیٹر، اور یہ جو ہے وہ پیس ڈیل میں اپنا رول ادا کرتا رہا. افغانستان کے کانٹیکٹ میں بھی اس نے کیا. سو میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی لائن وہ دوبارہ سے لے رہے ہیں. ویئر ایز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے، جس نے کافی تحمل مزاجی اور اپنے سفارتی کامیابی کی شکل میں اس پیس ڈیل کو سٹیج پر لے آئے ہیں، جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سائن ہونا جو ہے وہ میرے ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے. تو جنرل صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ قطر کسی نہ کسی حیثیت میں اور کہیں نہ کہیں امریکہ ایران تنازع کا حصہ ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، اس وقت یہ جو ممالک ہیں، اس میں ایک تو یو اے ای بہت زیادہ کلیئرلی ایمرج ہوا ہے، جس نے کہ اپنا پورا ویٹ جو ہے وہ اسرائیل کے سائڈ پہ اس کا ٹلٹ ہوا، اور اس نے بلکہ اوپیک کو چھوڑا. اسی طریقے سے جو قطر ہے، اس کا بھی ڈیفینیٹلی ایک رول ہے. ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اب چینج انوائرمنٹ میں جس میں نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننے کے چانسز ہیں،
which may be led by Pakistan, supported by China, because ایسے نظر آ رہا ہے کہ America is going to be de-seated from this region, either totally or partially. تو اس سچویشن میں ڈیفینیٹلی وہ اپنی ری الائنمنٹس آپ کو نظر آئیں گی اس ریجن میں. اچھا اشتیاق صاحب، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ اپنی سالگرہ پر یہ ڈیل کر کے تو خود کو ہی شاید یہ تحفہ دینا چاہ رہے تھے وہ، مگر یہ ہو نہ سکا. کیا ہم یہ کہیں کہ امریکی داخلی صورتحال، مہنگائی اور مڈ ٹرم جیسے ایشوز ٹرمپ پر ایران سے جنگ بندی کے مستقل معاہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں اس پریشر میں ہیں، گو کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے پریشر میں نہیں ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کی جو کوشش تھی جب بھی بڑی طاقت کرتی ہے، اس طرح حملہ کرتی ہے، تو ان کے بڑے شارٹ ٹرم ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو کہ امریکہ کے بھی تھے کہ قیادت کی تبدیلی ہو جائے گی، لوگ باہر نکل آئیں گے، ایران جو ہے وہ پاؤں پہ گر پڑے گا، اور ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ سارا ہماری ڈومیننس ہو جائے گی. وہ تو ہوا نہیں. اب جب وہ نہیں ہوا تو پھر بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس سارے جو تنازع ہے، یہ جو پچھلے 2-3 مہینے کا، ایک آدھ مہینہ اور کیا چلے گا، اس میں جو نیٹ لوزر ہے وہ میں سمجھتا ہوں امریکہ ہے. کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے، کہ امریکہ جو ہے اپنے جنگ جو شروع کر کے اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور یہ وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو اقتصادی نقصان ہوا ہے، جو امریکہ کی جو کریڈیبلٹی کا نقصان ہوا ہے، اس نے امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی اثر ڈالا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے، جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ان کی جو کانگریس ہے، جو ان کی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے اور سینٹ ہے، اس کے کچھ جو تعداد جو ہے ممبران کی ری الیکٹ ہوگی، اس کے ری الیکشن ہوں گے، تو اس کے لیے صدر ٹرمپ پہ بہت بڑا دباؤ ہے. اچھا، صدر ٹرمپ کی جیسی ان کی عادت ہے، جیسی ان کی طبیعت ہے، کہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، پھر بھی امریکہ کی ہار میں بھی وہ جیت کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 14 جون کو ہو جائے معاہدہ، 12 جون کو ہو جائے، الیکٹرانکلی ہو جائے، جانا نہ پڑے. ان کی ذہن میں یہی تھا کہ 14 جون کا معاہدہ ہو جائے گا اور میں اس کو پیش کروں گا کہ یہ میری ذاتی جو ہے فتح ہے اور میری ذاتی کامیابی ہے. تو ایرانیوں نے جیسا کہ ان سے امید تھی، انہوں نے اس امید کے بالکل مطابق انہوں نے یہ امریکہ کو یہ جو کیک ہے دینے سے، سالگرہ کا کیک جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو دینے سے انکار کر دیا، اور وہ انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا. اور اب ظاہر ہے اب تو کچھ دن لگیں گے مزید جب کہ اس پہ دستخط ہو سکیں گے. تو یہ ایران نے یہ امریکہ کو کبھی انہوں نے یہ نہیں دینا تھا، ان کو یہ احساس کہ وہ یہ جنگ جیتے ہیں. وہ ان کو امریکہ کو یہی احساس دے رہے ہیں، اور امریکہ کے عوام کو اور دنیا کو، کہ ہم جنگ ہارے نہیں ہیں. ہم جیتے ہیں یا نہیں جیتے، لیکن ہم جنگ ہارے نہیں ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ انہوں نے اس جنگ میں ایران کو شکست دی ہے اور وہ جیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا جنرل صاحب، ویسے تو بار بار سیز فائر کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے ابھی بھی جاری ہیں، اور ابھی بیروت والے معاملے کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ بیروت کی جانب بھی اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بیروت پر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں اسرائیل کیا واقعی رکے گا؟ اور اگر بیروت پر وہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس جنگ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا ایران پھر پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ شاید یہ بھی تاثر ہے کہ ایران ابھی تک اس لیے بھی ڈیل نہیں کر رہا کہ اسرائیل کے مسلسل لبنان پر حملے بھی جاری ہیں. دیکھیں میم، اس میں یہ جو بھی سچویشن ہے میں 2 کریٹیکل ایسپیکٹس ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا اوپن ہونا، جس کے کلوجر کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ افیکٹڈ ہے، اور جو آئل سپلائی چین ہے وہ برے طریقے سے افیکٹڈ. اور دوسرا جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ہے لیبنان اور جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں. بیکاز ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سکسیڈ نہیں کیا کہ وہ نتن یاہو کو کنٹرول کر سکیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ایکسچینج آف ہارش ورڈز ہوئے آن اے ٹیلیفونک کنورسیشن، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں تک کوشش کی کہ ڈائریکٹ ٹاکس کی حزب اللہ کے ساتھ، تاکہ وہ اس فرنٹ کے اوپر بھی سیز فائر انشور کر سکیں. لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی. نتن یاہو جو ہے وہ ابھی بھی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، جبکہ اب پچھلے 2 دن سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ سنڈے کو لائکلی ہے کہ سگنیچرز ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن ہی اس نے لیبنان کے اوپر اٹیک، بیروت کے اوپر اٹیک کیے ہیں. تو دیٹ مینس کہ سو فار اسرائیل جو ہے وہ اپنا اسپائلر والے کام میں کامیاب جا رہا ہے، اور امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ جو ایران کی کرٹیکل ڈیمانڈ ہے
کہ آل فرنٹس کے اوپر سیز فائر ہو. یہ نہیں کہ ایران کے فرنٹ پہ ہو اور بیروت اور لیبنان کے فرنٹ کے اوپر لڑائی جاری رہے. وہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل ابھی تک اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا تو ایران جو ہے وہ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب امریکہ کے لیے دو کرٹیکل، ایک طرف اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا ہے، دوسری طرف اس کے اپنے انٹرنل پریشرز ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس نے اسرائیل کو روپن کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ چیلنجز ہیں میرے نزدیک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو رکنا پڑے گا. اس کے علاوہ آگے پھر ڈیل ہو نہیں سکے گی. ورنہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، جو چیلنجز ہیں امریکہ کو، اس میں ایک امریکی رائے عامہ کا اس جنگ کی مخالفت بھی ہے. آپ کے خیال میں اشتیاق صاحب، اگر معاہدہ ایران کو بہت زیادہ رعایت دیتا نظر آتا ہے تو کیا امریکی رائے عامہ جنگ بندی سے متعلق اپنی رائے میں تبدیلی کر سکتی ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے پوزیشن کیا سافٹ ہو سکتی ہے؟ عوام کے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی جو رائے عامہ ہے اس جنگ کے حوالے سے، وہ جنگ مخالف ہے، وہ جنگ کے حمایت میں نہیں ہے. جی جی. اور انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ جو ہے اس جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، امریکہ کے جو سولجرز ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کی اموات نہ ہوں، گھر امریکہ میں باڈی بیگز نہ آئیں. تو چنانچہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ زیادہ کنسرن ہے. یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس جنگ میں امریکہ جیتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ بیسیکلی امریکہ کی جنگ تو تھی نہیں. یہ جنگ تو اسرائیل کی جنگ تھی، اور اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ پہ، گلف کے ریجن پہ اپنی ہیجومنی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس کو امریکہ سے اس نے مدد لی اور یہ جنگ شروع ہوئی اور اس کا یہ کنڈکٹ کیا گیا. تو اس میں جو ہے وہ امریکہ کے عوام جو ہیں وہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو پچھلی جنگیں ہیں مڈل ایسٹ میں یا باہر، ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے امریکن اکانومی کے لیے، امریکن سوسائٹی کے لیے. چنانچہ جو صدر ٹرمپ جو یہ کر رہے ہیں، پیس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا یہ جو صلح جو کر رہے ہیں، اس میں بیسیکلی امریکن رائے عامہ کا بہت بڑا پریشر ہے، کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ بے معنی لایانی جنگ جو ہے یہ جلد سے جلد بند ہو، اور جو ہے جو امریکہ کی اکانومی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کی طرف دیکھا جائے. تو چنانچہ اگر یہ امریکی صدر جو ہیں یہ جنگ بند کروا دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، 60 دن کے بعد جو باقی جو ایشوز ہیں ان ریزالوڈ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور جنگ ایک ختم ہو جاتی ہے، تو امریکن عوام جو ہے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. اور اس سے بلکہ ان کے جو صدر ٹرمپ کی جماعت ہے اس کے پراسپیکٹس بہتر ہوں گے مڈ ٹرم الیکشن میں. ٹھیک ہے آپ نے. جنرل صاحب، ایران نے اس جنگ میں ملٹری اسٹرینتھ جو شو کی ہے، آپ کے خیال میں اس جنگ بندی کے بعد مڈل ایسٹ میں ایران کی اس ملٹری اسٹرینتھ کو کیا ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ ممالک ایران سے تحفظات یقینی طور پر ہیں، تو کیا وہ ممالک ایران کی اس ملٹری اسٹرینتھ کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ آپ کو ایران کہاں پر سٹینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے؟ دیکھیں میم، ایران نے بہت بڑی پرزویرنس شو کی ہے. 47 ایئرز سے انہوں نے آن سلاٹ کا برداشت کیا ہے، جس میں کہ اسیسینیشنز تھیں، سینکشنز تھی، امبارگوز تھے، اور پینیٹریشن تھی بائی ہاسٹائل ایجنسیز. وہ سارا کچھ کرتے کراتے انہوں نے اپنی جنگ کی تیاری بھی کی ہے. تو ورچولی انہوں نے ایک بہت بڑی سکسیس اچیو کی ہے اور ایک اپنا نیشنل ریزالو ڈسپلے کیا ہے. امریکہ کا تو یہ خیال تھا کہ جب وہ سپریم لیڈر کو ڈی کیپیٹیٹ کریں گے تو پورا سسٹم کرمبل ہو جائے گا. ویئر میں کہوں گا کہ جو ایرانین نیشن ہے وہ سپریم لیڈر کی قربانی کی وجہ سے یونیفائی ہوئی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ ایران ایمرج ہوگا ایز اے ریجنل پاور. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باقی ممالک ہیں اس ریجن کے وہ اس پاور سے خائف ہوں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں نے جو دیکھا ہے ایرانین اسٹریٹجک تھاٹ کو کہ وہ اینٹی اسلام کی بجائے پرو اسلام ایک واحد ملک ہے جس نے جو ہمارے جو سیکٹس ہیں اس سے ہٹ کے اوور آل جو اسلام ہے اس کے انٹرسٹ کے لیے بات چیت کی ہے. سو میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا کہ یہ ممالک خائف ہوں ایران سے. ہاؤ ایور اسرائیل کے لیے ڈیفینیٹلی ایک لمحہ فکریہ ہوگا. صحیح. اشتیاق صاحب، بہت سے ممالک ایران کی سفارتی فتح کہہ رہے ہیں اس مجوزہ معاہدے کو.
کیا واقعی اس کو ایران کی سفارتی فتح کہا جائے اور اس معاہدے کے بعد ایران سفارتی لحاظ سے کتنا اسٹرانگ ہوگا؟ دیکھیے جو اتفاق کے اسلام آباد ہے، ایم او یو اسلام آباد، جس کے جو کنٹورز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی معلومات سامنے پبلک ویو میں آ رہی ہیں جی. اس سے تو دو تین چیزیں جو لگتی ہیں، جس میں سے ایک کا جنرل صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ابنائے ہرمز کھل جائے گی. اس کے بعد جو ہے ایران کو اپنی تیل کی تجارت کرنے کی آزادی ہوگی. اس کے علاوہ ایران کے جو دوسرے ممالک میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ان کی فنڈز پھنسے ہوئے ہیں، وہ ریلیز ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو آبنائے ہرمز کھلی رہے گی. تو اس لحاظ سے جو کیونکہ جنگ، دیکھیے جنگ تو ایران نے شروع نہیں کی تھی، جنگ تو امریکہ نے شروع کی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایران میں جو چینج لائیں گے قیادت کی بھی اور شاید حکومت کی بھی، اور وہ واپس جو ہے شاہ آ جائیں گے. وہ تو نہیں ہوا. تو اگر وہ نہیں ہوتا اور 2-3 مہینے کی جنگ لڑ کے اس کے بعد اتنے 1-2 مہینے کے مذاکرات کے بعد، بڑی ٹف نیگوسیشن کے بعد، اگر ایران کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے، آبنائے ہرمز کا کھلنا، اپنے فنڈز کی ریلیز، اپنے تیل کی فروخت کی اجازت، اور اس کی جو ہے واپسی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تو یہ تو ایران کی فتح ہی ہے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے یقیناً وہ بہت اہم رہا ہے. جنگ بندی کے بعد پاکستان کا سفارتی کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز این ایجنٹ آف پیس، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا انٹرسٹ تھا کہ ہمارا برادر مسلم ملک ہے جس کے اوپر یہ جارحانہ کاروائیاں شروع ہیں، وہ روکنا ہمارے انٹرسٹ میں تھا. دوسرا، آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ انڈین جرنلز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ پاکستان کو وہ 3 ڈائریکشن سے پریس کرے گا، افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، اور انڈیا کی طرف سے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنی سپیریئر سفارتکاری کی وجہ سے یہ ان کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور کر دی ہیں. اور ایران نے جو ریزالو شو کیا ہے، ایران نے اپنے آپ کو سبڈیو نہیں ہونے دیا. جو ایک سپر پاور کرنا چاہ رہی تھی، ان کو اس نے سکسیس نہیں دی. تو میرے نزدیک پاکستان کے لیے کافی گینفل سچویشن ہوگی اگر یہاں پہ سینکشن لفٹ ہو جاتی ہیں ایران سے، اور اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ پرمیسیبل ہو جاتی ہے. سو پاکستان جو ہے اس وقت نہ صرف اکنامک چیلنجز فیس کر رہا ہے بلکہ انرجی کے چیلنجز بھی فیس کر رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں ہمیں ہماری اکانومی کو بہت بہتر بوسٹ مل سکتا ہے اگر ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. چونکہ وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے گوادر پہ، اور چونکہ کہ گوادر جو ہے وہ بہت کلوز پراکسیمیٹی میں ہے ایران کے، ایران میں اگر سٹیبلٹی آئے گی، ایران میں اگر پرو پاکستان گورنمنٹ ہوگی، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے تھے پرو اسرائیل بنانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے جو پراسپیکٹس ہیں اور چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے رادر دین کم ہونے کے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کافی گینفل سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ سمرے سالک صاحب اور اشتیاق اندرابی صاحب، آپ دونوں کے وقت کا. ایک بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2026 میں بھارت نے پاکستان کے مقابلے اپنی جوہری صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے. بھارت کے جوہری ہتھیار اس وقت 190 کے قریب ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 170 ایٹمی ویپنز کا مستحکم ذخیرہ ہے. لیکن تشویش کی بات ایٹمی حملے کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی جانب بھارتی پیش قدمی ہے، یعنی سطح زمین کے علاوہ زیر آب اور سطح آب سے ایٹمی حملے کی صلاحیت کا حصول. ایک رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو سٹور سے نکال کر تیار حالت میں نصب کرنا شروع کر دیا ہے. مزید اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. انڈیا نے اپنی ایٹمی ہتھیار سٹور سے نکال کر سب میرینز پر تیار حالت میں نصب کر دیے ہیں. اس کو ہم کس طرح دیکھیں کہ انڈیا کیا آنے والی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور کیا اس کو ہم کہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو وار ڈیٹرنس قرار دینے کی نفی بھی کر رہا ہے ساتھ؟ شکریہ عائشہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں، مئی 2025 سے پہلے ایک غلط فہمی پائی جاتی تھی بھارت میں بھی اور تمام دنیا میں بھی، اور شاید کچھ ہم بھی مبتلا تھے اس غلط فہمی میں.
اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کنوینشنل ڈسپیرٹی ہے، ایک ایسیمیٹری ہے کنوینشنل ویپنز میں، اور جس کی وجہ سے جب چاہے گا پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے گا اور پاکستان نیوکلیر تھریش ہولڈ پہ پہنچ جائے گا. یہ ایک تھیوری تھی جو دی جاتی تھی. اچھا، مئی 2025 میں ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ بھارت نے اسی مغالطے میں پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، ایک فالس نیریٹو بنایا جو 2016 میں بھی انہوں نے بنایا تھا، 2019 میں بھی انہوں نے بنایا تھا، اور اس مغالطے میں انہوں نے اٹیک کر دیا. پاکستان نے اس کنوینشنل ڈسپیرٹی کا متھ ختم کر دیا بھارت کے اور پاکستان، اور اب بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنوینشنل اٹیک کر سکے، کوئی بھی جواز بنا کے. تو اب جو یہ بھارت کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم سندھو 2.0 کھولیں گے سی سے، وہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے. اگر وہ سندھو 2.0 کھول سکتے ہیں سمندر سے، تو وہ سندور 1.0 میں بھی سمندر کا فرنٹ کھولتے. ان کو کھولنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو ہوا میں، فضا میں اور زمین پہ بہت مار پڑ رہی تھی، ان کو تو عزیمت اٹھانی پڑ رہی تھی. تو ایک جو دانش مند لیڈر ہوتا ہے یا دانش مند کمانڈر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا ایک تھیٹر میں نقصان ہو رہا ہے تو میں وہ تھیٹر کھولوں جہاں میری طاقت ہے. بالکل. تو انہوں نے اب یہ جو سبمرینز والا معاملہ آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے بتایا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی والی سبمرینز ہوتی ہیں وہ کبھی وار تھیٹر میں موجود نہیں ہوتی ہیں. ان کو اسٹیشن کیا جاتا ہے دور دراز کے علاقوں میں، اور وہ زمانہ امن ہو، زمانہ جنگ ہو، وہ اس تھیٹر سے دور رہتی ہیں اور وہاں ڈپلوائڈ رہتی ہیں. انڈیا کا پلان کہ وہ 6 نیوکلیر سبمرینز بنائے گا، جس میں سے 3 وہ کمیشن کر چکا ہے. جو میری سمجھ میں اگر وہ 6 نیوکلیر سبمرینز کی بات کر رہے ہیں تو 3 وہ رکھیں گے پاکستان، یعنی یہ عربین سی کی طرف، تاکہ یہ پاکستان والا جو تھیٹر ہے اس کو دیکھ سکیں، اور 3 وہ رکھیں گے بے آف بنگال میں، تاکہ چائنا والا جو تھیٹر ہے یا پیسیفک میں رکھیں گے جہاں پہ چائنا کو وہ اس سے تھریٹ کر سکیں. تو لیکن فیصل صاحب، اگر پاکستان کو اس سے تشویش ہے تو یقیناً چائنا کو بھی اس سے تشویش ہوگی، اور چائنا بھی یقیناً انڈیا کی جو جنگی تیاری ہیں ان کو مانیٹر تو کر رہا ہوگا. دیکھیں، چائنا کو بالکل تشویش ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا، اور اس کے ضمن میں ایک آکس گروپ بنایا گیا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس، جس کے تحت یو کے اور یو ایس آسٹریلیا کو نیوکلیر سبمرینز پرووائڈ کریں گے. اچھا، اب وہ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چائنا کو چیلنج کروانا چاہتے ہیں آسٹریلیا سے. جب آسٹریلیا کے پاس یہ چیز آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ چائنا چوکنا ہوگا اور وہ اپنی استعداد بڑھائے گا، اور وہ بڑھا رہا ہے. وہ ہر سال 5 سے 6 سبمرینز، نیوکلیر سبمرینز تیار کر رہا ہے. جب چائنا بڑھا، انڈیا بڑھا رہا ہے، اور جب انڈیا بڑھائے گا تو پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا. تو یہ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ اس ریجن میں چل رہا ہے، جو کہ یو ایس نے بھی انسٹیگیٹ کیا ہے اور خود انڈیا نے بھی انسٹیگیٹ کیا ہے. تو چائنا اور پاکستان دونوں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، اور دونوں کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو ہم نے اس سے نبردآزما ہونا ہے. بالکل. اچھا فیصل صاحب، چھپے ہوئے ایٹمی ہتھیار تو وار ڈیٹرنس ہو سکتے ہیں، دشمن کے لیے تھریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سطح آپ کی بات کریں تو سطح آپ پر تیار حالت میں گشت کرتے ایٹمی ہتھیار ایٹمی جنگ کا بھی تو سبب بن سکتے ہیں. بن سکتے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہتھیار اگر کہیں ہوتے ہیں تو یہ بہت محفوظ مقام پر ہوتے ہیں، اور میں نے جیسے کہا نا کہ دیکھیں، یہ تو اگر سمندر میں جو ایٹمی طاقت ہوتی ہے یا نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں وہ سیکنڈ سٹرائک کے لیے زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ مریض پر ہوتے ہیں. تو اگر اسی جنگ کے تھیٹر میں یہ موجود ہیں تو پھر تو یہ خود ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. تو یہ اس جنگ کے تھیٹر سے باہر ہوتے ہیں، اور فی الحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے جس سے ہم کوئی جنگ محسوس کر سکیں. اس کا میں نے آپ کو جو جواز ہے وہ پہلے دیا ہے کہ وہ کنوینشنل کا بت ہی پاکستان نے توڑ دیا. تو اگر وہ بت توڑ دیا تو انڈینز کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، نہ صرف یہ کہ اپنی کیپیبلٹی پاکستان سے زیادہ ڈیولپ کرنے میں، بلکہ وہ کانفیڈنس لانے میں جو پاکستان نے ان کا شٹر کر دیا ہے. اچھا، لیکن فیصل صاحب، جو مئی کی جنگ تھی 2025 کی، اس میں وہ جنگ پانیوں کی جنگ تک جاتے جاتے رہ گئی، وہاں تک گئی نہیں،
لیکن انڈیا نے ایک دم سے سمندروں میں تیاریاں کیوں شروع کر دی ہیں؟ کیا انڈیا اگر پلاننگ کر رہا ہے کوئی، جیسے ابھی آپ بھی سندور 2.0 کی بات کر رہے تھے، تو کیا انڈیا کچھ ایسی پلاننگ بھی کر سکتا ہے کہ وہ پانیوں کے ذریعے اب نئی جنگ کا آغاز کرے؟ دیکھیں، انڈیا کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ پانیوں سے پاکستان کے خلاف کوئی جنگ شروع کرے. میں اس کی ایک بڑی واضح مثال دے دیتا ہوں کہ جب سندھو 1.0 بھی ہو رہا تھا تو 9 مئی کا دن تھا 2025، اور اس دن ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا ٹیلی گراف میں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو انڈین نیوی ہے وہ بالکل پاکستان کے قریب آ گئی ہے اور اس کے اوپر برہموس میزائل لگے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کو نیست و نابود کرنے والی ہے. اچھا، یہ آرٹیکل ایک ہلچل مچانے کی کوشش کی گئی، اور جب چیک کیا گیا آن گراؤنڈ تو انڈین نیوی 700 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی پاکستان سے. میزائل جو ان کے اوپر ہوا تھا وہ 450 کلومیٹر کا لگا ہوا تھا. تو اگر وہ 700 کلومیٹر سے 450 کلومیٹر والا میزائل فائر کرتے تو اس نے تو پانی میں گرنا تھا. تو اس کے لیے ان کو جانا پڑنا تھا. آگے کھڑی ہوئی تھی پاکستان نیوی تیار، پاکستان ایئر فورس تیار، اور اس دفعہ پورا پلان تھا کہ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو وکرم کو ہم نے ڈبو دینا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی شروع کرتے ہیں نا تو جو بھی ملٹری کمانڈر ہوتا ہے وہ ایک تخمینہ لگاتا ہے کہ اگر میں یہ کیمپین کروں گا تو میرے دشمن کا کتنا نقصان ہونا ہے اور میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر نقصان زیادہ ہونا ہے تو پھر میں یہ کیمپین نہیں کروں گا، یہ مجھے وارا نہیں کھاتی ہے. تو اس لیے اس وقت جب کیلکولیشن کی ہوگی تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہم پاکستان کا نقصان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان رسپونڈ کرے گا تو ہمارا 5 گنا زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر یہ جنگ ہمارے کی جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ اکنامک وار میں کنورٹ ہو جاتی ہے فوراً ہی، کیونکہ آپ کی ٹریڈ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، آپ کے پورٹس ہاربرز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. اور پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف ان 2 ممالک پہ نہیں ہوتا جو آپس میں لڑ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے ملکوں پہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. تو انڈین کیلکولیشن کی تھی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے اور کیلکولیشن کریں گے تو ریزلٹ وہی ہوگا جو مئی 2025 میں تھا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا فیصل صاحب، پاکستان کا چین سے 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے معاہدے کی جو پہلی آبدوز وہ کراچی پہنچ چکی ہے. بھارت کے حالیہ جارحانہ اقدام کے پس منظر میں ہنگور کلاس آبدوز کی صلاحیت کتنے اعتماد کے قابل ہے؟ دیکھیے، ہنگور کلاس سبمرین جو ہے وہ ایک بہت ایڈوانس سبمرین ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس میں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس کا پروپلشن سسٹم جو کہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے، AIP کہتے ہیں. اچھا، AIP کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سبمرین کو بار بار سطح سمندر پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے. وہ سمندر کے نیچے کافی عرصے تک رہ سکتی ہے اور اپنی بیٹریز کو چارج کر سکتی ہے. اچھا، سبمرین کا سب سے امپورٹنٹ رول تو دیکھیں نا یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اندر رہے اور چھپ کر رہے اور پکڑی نہ جائے. پچھلے 8 سال میں آپ نے انڈیا کی 4 دفعہ سبمرینز پکڑ کے ان کو واپس کی ہیں. پاکستان کی سبمرین آج تک کبھی نہیں پکڑی گئی. تو ہنگور کا تو یہ ترہ ہے کہ وہ سمندر کے اندر زیادہ دیر رہ سکتی ہے اور چھپ کے رہ سکتی ہے. پھر سبمرینز ہوتی ہیں اوفینسو پلیٹ فارم، یعنی ڈیفینس بھی کرتی ہیں اوفینسو پلیٹ فارمز بھی ہوتے ہیں، تو یہ چھپ کے دشمن کے پانیوں میں بھی جا سکتی ہیں. تو اگر ہنگور کلاس سبمرین زیادہ عرصے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے، چھپی رہ سکتی ہے، تو یہ زیادہ دور بھی جا سکتی ہے. پھر اس کے اوپر لیٹسٹ سسٹمز ہیں، لیٹسٹ سینسرز ہیں. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ بہت ہی قابل پلیٹ فارم ہے. اور آپ امیجن کیجئے کہ جو اس وقت ہماری استعداد ہے اس کے ساتھ ہم نے انڈین نیوی کو آگے نہیں بڑھنے دیا 700 کلومیٹر سے. بالکل. تو جب یہ 8 سبمرین شامل ہو جائیں گی تو پھر آپ بتائیے وہ کدھر جائے گی. بالکل بالکل. اچھا، آپ کے اسی جواب میں ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ استعداد کار کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو بھارتی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے مقابلے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے پاس تو ایٹمی آبدوز بھی نہیں ہے، تو ایسا کیا ہے جو ہمیں بھارت سے فوجی موازنے میں مطمئن رکھے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کو ایک چیز کا پتا ہے کہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا ہے اور ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے. ملٹری افیئرز ایک ایسی ڈومین ہے جس میں اگر آپ نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا تو آپ جنگ زمانہ امن میں ہی ہار جاتے ہیں. اور پاکستان کی 3 فورسز کبھی اس طرح کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، ہمیشہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلا ہے. اسی لیے دنیا کا ہمارے اوپر اعتماد ہے.
سعودی عرب نے ہمارے ساتھ SMDA کیا، اور بہت سارے ممالک ابھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے افسران کو اور اپنے جوانوں کو ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں ٹریننگ کروانے کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، اور جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے، اور وہ اس تقاضے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. تو پاکستان آرم فورس بھی جو آنے والا وقت ہے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، اور اس کی طرف ضرور کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے بھارت کے ناپاک عزائم صرف ایک خواب ہی رہ جائیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اس حوالے سے جو انڈین ایٹمی وار ہیڈز کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تیار حالت میں تنصیب اس کی جا رہی ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ کے تناظر میں اس اقدام کا مقصد ایران امریکہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، یا کہیں نہ کہیں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا کے گزشتہ کچھ عرصے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پانیوں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے ایران پر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ انڈیا بلا واسطہ یا بال واسطہ ایران جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے. ایران جنگ ویسے بھی الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ہم سن رہے ہیں کہ MOU 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد بات چیت چلے گی، اپنی ڈاکومنٹ یا حتمی پروپوزل سامنے، حتمی ایگریمنٹ سامنے آئے گا. تو یہ نہیں ہے. وہ اگر میٹنگ کر رہے ہیں اپنے نیوکلیر ویپنز کی ویپن سسٹمز کے ساتھ، تو وہ ہو سکتا ہے ایکسرسائز کے لیے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پیٹرولنگ کے لیے کر رہے ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خطے میں انڈیا I2U2 کے تحت ضرور موجود رہنا چاہتا ہے. I2U2 میں آپ کو چلوں کہ ایک یہ بھی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ایک آپ کہیں کہ اسپن آف ہے کہ اس کے تحت ایک گروپ بنایا گیا تھا، انڈیا، اسرائیل، UK، UAE، سوری UK نہیں تھا، US UAE. اچھا، اب وہ I2U2 کچھ عرصے سے ڈورمنٹ ہو گیا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد I2U2 کا کردار ذرا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جنگ کے بعد. تو اس میں انڈیا متمنی ہے کہ مجھے بڑا رول ملے گا اس خطے میں. تو انڈیا ظاہر بات فلیکسنگ کر رہا ہے، اپنی ملٹری کیپیبلٹی دنیا کو دکھا رہا ہے. پاکستان سے تو اس کو عزیمت اٹھانی پڑی ہے، لیکن سمندر میں اس نے فرنٹ کھولا تو وہاں اس کو نقصان نہیں ہوا. تو وہ سمندر میں فی الحال کھیل سکتا ہے، وہاں دعویٰ کر سکتا ہے، اور وہاں اپنی کیپیبلٹی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی لوگوں کو دکھا رہا ہو کہ دیکھو میرے پاس تو یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ میں سب ویپن لے جا سکتا ہوں، اور میں ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہوں، تو مجھے رول دیا جائے اس خطے میں I2U2 کے تحت. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا نشانہ ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام اجازت دیں. اللہ حافظ.